امام مالک کا زمانہ یہ مجتہدین کا زمانہ ہے، فقہ کی تدوین کا دور آیا ہے، ان لوگوں سے اللہ نے کام لینا تھا۔ آپ اس دور میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جس دور میں فقہا کا کام لینا طے ہوا ہے، اس دور میں آپ کو صف اول کے محدثین نظر نہیں آتے، سارے ان کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں۔ جو امام مالک کا سب سے پہلے تابعی جلیل اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ان کے بعد ان کے شاگرد امام شافعی اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل، ان کے دور میں آپ کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نہیں نظر آتے، کیونکہ یہ دور ان سے کام لینے کا دور تھا۔ اور جس زمانے میں پھر ائمہ کلام بھی نظر نہیں آتے، امام ابو الحسن ماتریدی کا زمانہ بعد کا ہے، امام منصور امام اشعری کا، ابو الحسن اشعری کا زمانہ بعد کا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جس طبقے سے جس وقت میں جس کام کو لینا طے فرما دیں، اس کے لیے وہ سارے حالات اور احوال اس کے لیے اس طرح کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے تو یہی آزمائشیں ان کا بھی رخ ان کی طرف بھی جاتی ہیں۔ امام مالک کے ساتھ خلیفہ کو اختلاف ہوا، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ تو آپ آج اپنے زمانے کے کسی معزز ترین عالم کا تصور کر لیں جو اس وقت، امام مالک یقیناً اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے باخدا بزرگ اور ولی اللہ تھے، سب سے بڑے مجتہد اور سب سے بڑے فقیہ تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہم آج حنفی ہیں اس لیے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ کی تعلیمات پہنچی ہیں، اگر ہم نے امام مالک کا زمانہ پایا ہوتا تو مالکی ہوتے۔ ہم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں کی بجائے براہ راست امام مالک کا اگر زمانہ پاتے تو ان کی تقلید کرتے، یا امام شافعی کا زمانہ پاتے تو ان کی تقلید کرتے۔ تو اپنے زمانے کے سب سے معزز ترین عالم دین، سب سے بڑے مجتہد اور فقیہ، سب سے بڑے ولی اللہ اور بزرگ، اور ایک شرعی مسئلے پر خلیفہ سے اختلاف ہو جائے اور خلیفہ ان کو اپنی رائے پر لانا چاہے، وہ انکار کر دیں تو ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کے اندر گھمایا جائے۔ آج بھی آپ اگر اس دور کے کسی عالم کا تصور کریں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ جبر کا اگر آپ تصور کریں کہ جبر اس حد تک، ریاستی جبر اس حد تک پہنچ جائے جہاں پر کہ طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی، خالص فقہی مسئلے میں خلیفہ اپنی رائے دیتا ہے اور اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، اور اصرار کے بعد پورے فقہ مالکی کو اپنی رائے کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ اگر امام مالک عزیمت کا رستہ نہ اختیار کرتے اور رخصت کا رستہ اختیار کرتے، اور یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، شاید اگر ہم فقہی کتابوں سے رخصت کے لیے ان کے لیے گنجائش بھی نکال لیں کہ بالکل اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ خاموشی یا سکوت اختیار کرتے، یہ بالکل اس بات کی گنجائش تھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی روشنی میں کہ وہ خلیفہ کی بات مان لیں، لیکن آج فقہ مالکی کی شکل بدلی ہوئی ہوتی۔ آج یہ وہ رسول اللہ کے کتاب و سنت سے مستفاد فقہ نہ ہوتا، بلکہ یہ خلفاء کی اپنے ذاتی اغراض اور اپنی بے دینیوں اور اپنی فتنہ پروریوں کی اماجگاہ ہوتا۔ حفاظت کی انہوں نے اپنی چیزوں کی، اپنی جان کی قیمت پر، اپنی عزت کی قیمت پر۔ مورخین نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں اس زمانے میڈیا تو تھا نہیں، انہیں اس بات کا غم تھا کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ کے دربار میں جاتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن کالے منہ کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے نکلتے ہوئے شاید پہچانا نہ ہو کہ یہ مالک ابن انس ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں یہ آئے کہ یہ کوئی اور چور نکالا گیا ہے خلیفہ کے دربار میں سے، اور مالک ابن انس خلیفہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات مان لی ہوگی۔ تو پھر اس اپنے چہرے کے ساتھ اور اس گدھے کی پشت پر سے آوازیں لگاتے رہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور میرا موقف یہ ہے کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں۔ کہا یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم نے بات بدل دی ہے۔ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ ان کو جب خلق قرآن کا مشہور مسئلہ آپ سارے حضرات کو پتہ ہے، میں اس کے آخری جز کی طرف بتاؤں کہ جب جلاد یہ کہتا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جلاد یہ کہتا ہے کہ ہر کوڑے کے لیے 70 سال کی عمر ہے اور بوڑھا آدمی ہے اور ساری عمر علمی خدمت کی وجہ سے لاغر اور کمزور انسان ہے، اس کو کوڑا مارنے کے لیے ہر کوڑے کے لیے نیا جلاد لایا جاتا تھا کہ دوسرا کوڑا اگر یہی جلاد مارے گا تو تھک چکا ہوگا، اس کے ہاتھ میں وہ زور نہیں ہوگا جو پہلے کوڑے کے اندر ہوتا ہے، تو ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا، اور خلیفہ خود سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ اور جب وہ بالکل نڈھال ہو کر گر جاتے تھے تو خلیفہ کہتا تھا کہ سنو احمد، میں ہونے کی وجہ سے تم میرے لیے اولاد کی جگہ ہو۔ بڑی عمر کے آدمی تھے لیکن چونکہ سلطان اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے پوری قوم کا،
تو کہا کہ تم میرے اولاد کی جگاؤ، تم میری یہ بات مان لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھولوں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہتھکڑیاں کھولوں گا اور تمہیں اپنے پاس تخت پر بٹھا کر کھلاؤں گا۔ تو وہ ایک جو عجیب جملہ کہتے تھے کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، مجھے اپنی اس بات کی تائید میں اللہ کے کلام سے یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی بات پیش کر دو تاکہ میں مان جاؤں۔ اگر مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو اپنی اس بات کی تائید میں، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، چونکہ عقیدے کی تائید میں حتی اعطونی شیئا من کتاب اللہ کی کتاب سے کچھ پیش کرو، او سنت رسول ہی، یا اس کے رسول کی سنت میں سے، حتی اقول ابھی، تاکہ میں قائل ہو جاؤں۔ مجھے قائل کرنے کا تو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو نہیں مانے، اور نہیں مانے تو آج اسی کی برکت سے آج میں اور آپ قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ صرف یہی رہ گئے تھے میدان میں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مولویوں کی اور درباریوں کی ایک بڑی تعداد بادشاہ کی ہم نوا ہو گئی تھی، اور اس سب نے کہہ دیا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آج اگر آپ سارے لوگ اور یہ سینکڑوں خواتین اور یہ اتنے بچے اور یہ لاکھوں کروڑوں امت مسلمہ کے اربوں لوگ قرآن کو اللہ کا کلام کہتا ہے، تو یہ امام احمد بن حنبل کی اس عظیمت کا صدقہ ہے جو اس نے عباسی خلیفہ کے دربار میں کوڑے کھا کر بھی اس بات کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ مان جاتے، آج ہم سب بھی وہی بات مان رہے تھے، کوئی اللہ کا کلام قرآن کو اللہ کا کلام بتانے والا کوئی شخص بچا نہیں تھا، کوئی آدمی بچا نہیں تھا اس کے علاوہ۔